اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم آیت نمبر 28۔ آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے ذہن کو وسیع کرے کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھ پائیں جیسے کہ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے ذہن میں پہلے تصور لائیں ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے علاوہ اللہ کی کسی مخلوق کو یا کسی کریشن کو ہی اللہ کا مد مقابل ٹھہرائیں، چاہے وہ اس کو براہ راست سجدہ کریں یا دل کے اندر یہ سمجھیں کہ اللہ رازق اگر ہے تو یہ بھی رازق ہے، اللہ زندگی اور موت دینے والا ہے تو فلاں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے مگر فلانا بابا بھی اولاد دے سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کے اندر کسی اور کو داخل کرنا یا کسی کو اس کے کلوزسٹ بھی سمجھ لینا یا کلوزر بھی سمجھ لینا، تو اب رب العالمین کی شان ایک مخلوق کے آگے کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا۔ ایک سمندر کے آگے ایک پانی کا قطرہ کچھ تو حیثیت رکھتا ہے، مگر مالک حقیقی کے آگے ایک مخلوق کوئی وجود نہیں رکھتی۔ یہی بڑا مسئلہ ایک بن گیا تھا وحدت الوجود کا۔ وحدت الوجود جو ہے یہ ایک ایسا کنسیپٹ تھا جس کے اندر بہت کنفیوژنس پیدا ہو گئی۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب وہ بھی وحدت الوجود کے قائل تھے، مگر ایکچولی میں جو وحدت الوجود کا کنسیپٹ تھا وہ کنسیپٹ اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ واقعی میں یہ بہترین ایک فلسفی ہے جس نے بھی یہ فلسفی بتائی۔ وحدت بولتے ہیں سنگولیرٹی، وجود یعنی وجود کسی چیز کا۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ اصل میں وجود جو ہے پوری کی پوری ہستی میں، پوری یونیورس یا اس سے بھی باہر وجود ایک ہی ہے، اور وہ وجود خالی رب العالمین کا ہے۔ باقی جو بھی وجود ہیں وہ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جیسے میں آپ کو چھوٹا سا ایک سوال کروں کہ اس کمرے میں، اس مسجد میں اس وقت کتنے وجود ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے ہیں اس وقت یہاں کمرے میں؟ 3 وجود ہیں نا، مگر یہ مچھر بھی تو ہے جو ابھی یہاں سے اڑ کے گیا، تو آپ نے 3 ہی کیوں کہا؟ 4 کیوں نہیں کہا؟ اور سینکڑوں مائکرو آرگنزمز یہاں پہ ہیں مائکروسکوپک جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ بھی تو بیچارے اپنی جگہ وجود ہیں نا، ان کا بھی تو کچھ نہ کچھ ہستی ہے، وہ کیوں نہیں کہے؟
کیونکہ انسان کے آگے ان چیزوں کا وجود نیگلیجبل ہے، انسان کو اپنا ہی وجود سب سے بڑا لگتا ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک مائکروب کا وجود تو وجود ہے، کیونکہ جب وہی مائکروب جسم میں گھس جائے تو نانی یاد آ جاتی ہے انفیکشن سے لڑتے ہوئے، مگر رب العالمین کے وجود حقیقی کے سامنے باقی وجودوں کی کیا اہمیت ہے؟ نیگلیجبل۔ تو لہٰذا اصل میں پھر وجود کس کا ہے؟ اس کو وحدت الوجود کہا گیا۔ تو بعد میں اللہ عالم کی کس طریقے سے اس کو اور بھی فلسفیز میں یہ نا ایبزارو کر کے اس کی شکل بگاڑ دی گئی، مگر ایکچولی میں جو وحدت الوجود تھا جس کے قائل ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، وہ یہ ہے۔ یہ کون سا شرک ہوا ہے یار؟ یہ تو توحید کا ایبسلیوٹ لیول ہو گیا کہ ہے ہی کوئی شے نہیں سوائے رب کے، ہم جو ہیں ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ کم سے کم یار اس کو شرک تو نہیں نا بول سکتے ہم، یہ تو توحید کی کوئی بلند جو ہے مرتبہ ہے، شرک کیسے ہو گیا یہ؟ اب آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو اس مخلوق کی دماغی سطح کے حساب سے ایک ایگزامپل دی کہ تم میرے ساتھ شریک جس کو کرتے ہو، میں مالک حقیقی ہوں، میں ہی سب کا پالن ہار ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ تم میری کسی مخلوق کو اٹھا کے وہ اختیار کیسے سمجھ لیتے ہو کہ اس کے پاس ہے کہ جو میرے پاس ہے؟ میں اپنے اختیار کیوں شیئر کروں گا کسی کے ساتھ؟ جو تمہارے ماتحت غلام ہیں، کیا تم ان کے ساتھ اپنا اختیار شیئر کرتے ہو؟ کیا جو مال ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میں نے تم کو دیا ہے، کیا تم اپنے کسی غلام کو اس کا اتنا شیئر دیتے ہو کہ وہ حیثیت میں تمہارے برابر ہو جائے؟ جب تم ایسا نہیں سوچ سکتے، جبکہ تم انسان ہو، تمہاری حیثیت کوئی نہیں، تو تم رب العالمین کے ساتھ کیسے کسی کو شریک کر سکتے ہو؟ دیکھو کیا ایگزامپل ہے یار، مشرکان مکہ کے دماغی سطح کے اوپر جا کے اٹیک ہے۔ وہ غلام چھتری لے کے ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں، اور غلام کو ایسے رکھا تھا جیسے بکری ہوتی ہے، میرے غلام نے غلطی کی تو میری مرضی، میں اس کا گلا کاٹ دوں، جیسے میری بکری ہے، میری بکری ہے، میں نے ذبح کی، مجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ اس غلام کو یہ سوچ سکتے ہیں کہ اپنی برابر کا لیول پہ لے آنا؟ جب تمہارے جیسی ادنا مخلوق یہ نہیں سوچتی اور کرتی، تو تم پالن ہار کو کیسے کسی ادنا مخلوق کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو کہ اللہ تو مالک ہے قیامت کا، مگر فلاں کو بھی اس نے اختیار دیا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، سائیکولوجیکلی غلط بات ہے نا یہ۔ تو سبحان اللہ، کیا مثال ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والو، اللہ کا مد مقابل کسی اور کو بنانے والو، ذرا اپنے دماغ کے اوپر زور ڈال کے یہ سوچو کہ اللہ تم کو ایک مثال بیان کرتا ہے، تمہاری اپنی مثال۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تم اپنے غلاموں میں سے کسی کو ایسا سمجھتے ہو کہ جو مال اللہ نے تم کو دیا، تم اس کا اتنا شیئر ان کو دے دو کہ وہ بھی تمہارے برابر ہو جائیں؟ جبکہ مال اللہ نے دیا ہے، پھر بھی تم ایسا نہیں کرو گے۔ اوپر سے ہیں بھی دونوں انسان، ہیں بھی دونوں انسان کے انسان، پھر بھی نہیں کریں گے۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اور تم ہو جاؤ پھر برابر اختیار میں، اتھارٹی میں، مال میں۔ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسِكُمْ، اور پھر تم اچھا اس غلام کو اپنے برابر کر کے پھر اس سے ڈرو بھی، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے
خاندانی رئیس انسان سے جو تمہارے دل کے اندر کیفیت ہے، وہ بیچارہ جو جس کی حیثیت کوئی نہیں، اس کو تم اپنے برابر کر کے پھر بالکل برابری اپنے ذہن میں اس کو سمجھ لو، اور اس سے بھی ویسے خوف کھاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھاتے ہو سکتا ہے یہ بات؟ تو جب تم اپنے معاشرے میں یہ نہیں کر سکتے جبکہ یہاں پاسبل ہے، اور اللہ یہ کر کے رہے گا یہاں۔ حضرت بلال جو تھا ان کو سیدی کہتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی اسلام لانے کے بعد۔ حضرت عمر کبھی حضرت بلال کو سیدی کے علاوہ نہیں کہتے تھے، پھر اسلام نے لبریٹ کر دیا نا انسانوں کو، اور ہر انسان کو وہ انسانی حقوق دے دیے گئے کہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، مگر ان کی اپنے تکبری دماغی سطح کے حساب سے اللہ نے ان کو جھنجھوڑا ہے اندر سے۔ ابو بکر صدیق کو حضرت عمر فرماتے تھے کہ ابو بکر میرا سردار ہے، جس نے میرے سردار کو آزاد کیا، سردار ہے جس نے سردار کو آزاد کیا، سبحان اللہ۔ تو اسلام نے تو لبریٹ کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے، مگر یہاں پہ جو موضوع ٹچ ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہرگز نہیں تم ایسا سمجھتے۔ اور پھر کیسے لات منات عزا بابا پیر فقیر یہ کہاں سے آ گئے ایکویشن میں؟ فلانی درگاہ جی بڑی گرم درگاہ ہے، اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے تو جاؤ بیوی کو وہاں لے کے، اولاد سے نوازے جاؤ گے۔ اولاد دینا کس کا اختیار ہے؟ نہیں، فلانے بابا کو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اپنا ایٹریبیوٹ، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ خود تم اپنی بکری جو تم نے رکھی ہوئی ہے، وہ بکری تم کبھی اپنے برابر سمجھ سکتے ہو؟ جب چاہے ذبح کر دی، مگر اللہ نے اپنا کوئی اختیار کسی انسان کو دے دیا۔ یہ بلنڈر ہے یہ بات کرنا، بکری اور انسان کا کمپیریزن کچھ نہ کچھ ہے، مگر رب العالمین کے وجود کے آگے کسی اور کو کمپیئر کرنا یہ تو زمین اور آسمان پھٹ جائے۔ مگر مثال جو دی گئی ہے آپ ذرا دیکھیے، کذالک نفصل الآیات، اس طریقے سے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یعقلون، تاکہ لوگ جو ہے عقل والوں کے لیے یہ واضح نصیحت بن جائے۔ نفصل، ہم کھولتے ہیں اپنی نشانیاں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ بات یہ نہیں ہے، اب اصل بات بتا دی گئی یہاں کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ کنفیوز ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اصل ماجرا یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، بغیر علم، بنا کسی علم کے، بنا کسی پروف کے، یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی میٹیریل ڈیزائرز جو ہیں وہ انہی باتوں کو مان کے پوری ہوتی ہیں۔ دیکھو آپ کو سمپلی کوئی بتا دے بھائی فلانے پیر بابا کا تو نے مرید اگر تو بن گیا تو تجھے جہنم میں کوئی ڈال نہیں سکتا، تو یہ لہٰذا نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ میری زندگی میری مرضی، میں نے تو فلانے کا دامن پکڑا ہوا ہے، وہ تو مجھے جہنم میں جانے نہیں دے گا، تو لہٰذا چوریاں کرو، ڈاکے ڈالو، حق مارو، کرپشن کرو، اس کی زمین اس کی ٹوپی اس کے سر کرو، اس کی ٹوپی اس کے سر کرو، داڑیاں چاہے تمہاری اتنی اتنی ہوں، پڑوسی کی جو زمین ہے وہ تم ہر سال ایک ایک مرلہ ہڑپ رہے ہو۔ اچھا اب اگر پیر صاحب ہٹ جائیں ایکویشن سے، پھر وہ جو زمینیں ہڑپی ہیں ان کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا نا، وہ تو بڑی پرابلم پھر ہو جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو وہاں تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ شَرًّا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے شر کیا ہوگا ذرہ برابر وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو بابا جی تو آئے نہیں بیچ میں، تو اب تو پھونک پھونک کے قدم اپنا زندگی کا اٹھانا ہے، حق مارنا کہ آپ نے ہی دینا پڑے گا۔ اللہ نے بولا احسان کرو، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، تو لہٰذا آئے گا کیا؟ جائے گا ہی جائے گا۔ بابا جی بیچ میں نہیں رہیں گے، بابا جی رہیں گے تو پھر ہر چیز اپنی زندگی چلتی رہے گی۔
اسموتھلی. تو اللہ تعالیٰ کیا اب سمجھو, اللہ تعالیٰ فرما رہے اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھنے میں یہ دقت ہو رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اصل میں یہ ظالم اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں بنا کسی علم کے, یہ پرابلم ہے. فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ, تو کون ہے اس انسان کو راستہ دکھانے والا جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے. یعنی ایسے ظالموں کو اللہ راستہ نہیں دکھاتا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, اور ان لوگوں کا کوئی مددگار ہونے والا نہیں ہے. اپنے دماغوں سے یہ وہم نکال دو, کوئی بچا لے گا تم کو, کوئی بچانے والا نہیں ہے. ناصرین آ گیا نا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, تو اے مومنو تم چھوڑ دو ایسے ظالموں کو کہ جو جان کے بھی انجان بننا چاہتے ہیں, جن کا پیچھے ذکر آ گیا, جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ الجھو مت. تم کیا کرو, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, بس تم اپنا رخ جو ہے, اپنی ڈائریکشن, اپنی اورینٹیشن اپنے رب کی طرف کر دو. دین حنیفہ, یک رخ ہو کے, مخلص ہو کے, اپنے جو تمام یہ ہے نا اورینٹیشنز اس دین حق کی طرف کر لو جو اللہ کا حکم ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ فطرت ہے جس کے اوپر اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا. اور وہ فطرت کیا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, سچ بولنا اچھی بات, جھوٹ بولنا غلط بات, کسی کا حق مارنا غلط بات, کسی کی مدد کرنا اچھی بات. زمین اور آسمان ایک مالک نے بنائی ہے, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا غلط بات. یہ فطرت ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. زمین اللہ کی ہے, یہاں حکم اللہ کا چلنا چاہیے, کیونکہ حکم راہ ہے ایک وہی بات بوتانے آزری, یعنی اللہ کا حکم جہاں ہوگا وہیں عدل اور انصاف ہو سکتا ہے. فطرت ہے یہ. لا تبدیل لخلق اللہ, کوئی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی مقرر کردہ فطرت کے اندر کوئی رد و بدل نہیں. اللہ نے عورت اور مرد کا جوڑا بنایا, جو شادی کرتے ہیں, ایک پاک بندھن میں بنتے ہیں, پھر وہاں سے ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. مگر جو لعین آج اس فطرت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر چاہے ایک لڑکا اور لڑکا بھی شادی کرے, ایک لڑکا بن گیا ہسبینڈ, ایک لڑکا ہی وائف. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے اندر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب وہ ایسا کرتے ہیں نا, وہ ڈپریشن میں پڑتے ہیں, پھر سوسائڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی روح جو ہے کوستی رہتی ہے. یہاں تو پھر ڈرگس کو لے کے اوور ڈوز ہو کے پھر مرتے ہیں, مگر خوش نہیں رہتے یہ, کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے اندر لا تبدیلا, تبدیلی نہیں ہو سکتی. تم تبھی خوش رہ سکتے ہو کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے حساب سے اپنے فیصلے کرو. اور فطرت کہتی ہے جسٹس ہونی چاہیے. اگر جسٹس نہیں ہے, معاشرہ کبھی سیٹسفائی نہیں رہ سکتا. دبایا جا سکتا ہے مگر خوش نہیں رہ سکتا. دبائے ہوئے لوگوں کو موقع ملے گا, وہ چیر پھاڑ کر کے کھائیں گے پھر ان کو, جنہوں نے ان کو دبایا تھا. کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. بہت کوشش کر لو, جو مرضی کر لو, تبدیل نہیں کیا جا سکتا اللہ کی فطرت کو. اور یہی فطرت اور اسی کا راستہ ذالک الدین القیم, یہی ہے سیدھا سچا دین. ان دین عند اللہ الاسلام, اور اسی کا نام اسلام ہے. کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں اللہ کے حکموں کے حساب سے چلو, اور اللہ کے حکم وہی ہے کہ جو فطرت چاہتی ہے, جو فطرت اس نے بنائی ہے.
غیر فطری کام جو کرے گا وہ اللہ کے دین کے اوپر نہیں ہوگا. اللہ کے دین کے اوپر نہیں ہوگا تو تباہ برباد ہو کے رہے گا. تیری تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کر لے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نا پائیدار ہوگا, سٹیبل نہیں رہ سکتا. باطل بہت امپورٹنٹ, بہت غور طلب آیت ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, تو یک رخ ہو کے اپنا چہرہ اللہ کے اس سچے دین, سیدھے دین کی طرف کر لو. اور وہ دین کیا ہے؟ راکٹ سائنس نہیں ہے. فطرت اللہ, اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پوری کائنات کی. اگر اللہ کی فطرت کے خلاف اللہ نے سورج کو بنایا اور سورج کی فطرت رکھی ہے, اور فطرت کیا ہے؟ اپنے ایگزیکٹ ٹائم پہ رائز ہونا ہے, ایگزیکٹ ٹائم پہ غروب ہونا ہے. اگر سورج اللہ کی بنائی ہوئی جو فطرت اس کی ہے اس کے خلاف کرنے لگ جائے تو زمین تہس نہس نہیں ہو جائے گی. وہی کچھ ہر مخلوق کا بھی ہے. گائے کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ تو بنی دودھ دینے کے لیے, انسانوں پہ اٹیک کرنے کے لیے نہیں. اور اگر گائے کی فطرت تبدیل ہو جائے, دودھ نکالنے سے پہلے وہ ہیلمٹ لگانا پڑے گا ہر کسی کو, ورنہ جبڑے سب کے باہر ہوں گے اگر اس کا ایک لات بج گیا تو, ہے کہ نہیں؟ گھوڑے کی فطرت ہے کہ نے انسان کا کام سامان ڈھونا ہے. اگر وہ فطرت کے خلاف کرے کٹ دے گا انسان کو. وہ 1 ہارس پاور ہے. خالی انسان ہی ہیں جو فطرت کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو ایسا کر رہے ہیں تو تبھی تو بے چین ہیں, بے حال ہیں. اینٹی ڈپریسنٹس کیوں ہیں دنیا میں؟ کیوں خوش نہیں ہوتے, سیٹسفائی نہیں ہوتے؟ کیونکہ اللہ کی فطرت کے اوپر وہ عمل نہیں کر رہے. اور اللہ کی فطرت ہے کہ عدل اور انصاف قائم کرو. یہ زمین عدل اور انصاف سے ہی چل سکتی ہے, ایکسپلائٹیشن سے نہیں. کتنا بڑا اسپیکٹ نکل کے آئے اس آیت کے اندر یار. کتنا بڑا علم کا خزانہ ہے جو اس میں سے ہم ایکسٹریکٹ کر پا رہے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. منیبین الیہ, تم یخرو ہو کر اپنا چہرہ, اپنی کنسنٹریشن, اپنی پریورٹیز اپنے رب کے لیے ہی صرف کرو. وَاتَّقُوا, اور پرہیزگاری اختیار کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور ادا کرو نماز, قائم کرو نماز. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ جو فطرت کے حساب سے نہیں چلتے وہ مشرک ہی, کیونکہ جو فطرت کو فالو نہیں کر رہے اللہ کی بنائی ہوئی, وہ کچھ اور فالو کر رہے, اور جو کچھ اور فالو کر رہے وہ اللہ کے اگینسٹ ہے. اور جو اللہ کے اگینسٹ کچھ کام کرے گا اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا آرڈر مانا, جبکہ حاکم اللہ ہے. اس نے کسی اور کا آرڈر مان کے کیا ثابت کیا کہ اللہ کے ساتھ مد مقابل کوئی اور بھی ہے, تو وہ ہو گیا مشرک, اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا. اور اسی شریک کے پیچھے ڈیفینیشن آئی ہے کہ تم کیسے اللہ کا کسی اور کو شریک کر سکتے ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اتھارٹی میں کوئی اور بھی جو ہے وہ اس کا کلوزسٹ بھی کوئی جا سکے, کلوز بھی کوئی ہو سکے اللہ کے اقتداروں میں. کتنا انٹر لنکڈ ہے یار ایک ایک آیت قرآن کی. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, اور جن لوگوں نے فرقہ, ٹکڑے کر دیا اللہ کا دین, اور یہ دین فطرت. وکانوا شیعا, اور وہ ہو گئے فرقے. کلو حزب بما لدیہ فریحون, اور جو کچھ جس کے پاس رہا اس کے اوپر وہ خوشیاں مناتے رہے. یعنی فار انسٹنس آپ دیکھ لو ہمارے دین کے اندر بھی کتنے فرقے ہیں. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صافہ پکڑ لیا, اسی کے اوپر خوش, نظام نہیں. کسی نے ٹکنے سے پجامہ اوپر کر کے کپڑوں کا ڈریسنگ سینس سے اپنا لیا, اس کو لگتا ہے اتنا ہی دین ہے.
کسی نے کچھ اپنایا، کسی نے کچھ اپنایا، مگر اصل دین جو تھا وہ تو ان سب چیزوں کو مل کے بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے من الذین، ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے وہ ٹکڑے، شیعہ آیا ہے ورڈ، اور شیعہ بھی اسی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ کل حزب، اور ہر کوئی پارٹی جو ہے نا، گروہ، بما لدیہ فرحون، وہ اسی میں اترا رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے یہی کافی ہے، جبکہ دین جو تھا وہ پورا کا پورا پیکیج تھا، اس کی ایک چیز لے لینا، ایک چیز چھوڑ دینا کسی اور فرقے کے لیے یہ جائز نہیں تھا، یہ بھی فطرت کے خلاف ہے۔ اسلام کے اندر جن لوگوں نے جتنے بھی فرقے بنائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی دین فطرت کے اوپر نہیں ہے۔ دین فطرت پہ اگر وہ ہوتے تو وہ فرقہ پرستی ختم کر کے یک رخ ہو کر ایک پارٹی بن جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حزب بما لدیہ فرحون، اور اس کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ سورۃ العمران میں آیا ہے کہ اے نبی، جن لوگوں نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ایمان اور دولت ہدایت یعنی اللہ کی کتاب تمہارے بیچ میں ہونے کے باوجود کون سی گنجائش باقی رہ گئی تھی کہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ کیسے پاسبل ہے کہ قرآن موجود ہو اور انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے؟ جب بات ایک ہی ہو رہی ہے قرآن میں، کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب کبھی کوئی مصیبت ایک انسان کو پیش آئے وہ پکارنے لگتا ہے اللہ کا ہو کے، یک رخ ہو کے رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف، الیہ ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ مصیبت کو ہٹائے اور اپنی کوئی رحمت کا مزہ اس کو چکھائے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے پھر ایک گروپ ایسا ہوتا ہے کہ جو بس اس نعمت کو لے کر اترانے لگتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے کہ میری اپنی محنت ہے کہ جو میں کر پایا، میری انٹیلیجنس ہے، میرا سب کچھ ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا انکار کرے، فَتَمَتَّعُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ایسا کرتے ہو تو کرو دنیا کے اندر، کچھ چند روزہ زندگی کا فائدہ اٹھاؤ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو پتہ لگ جائے گا۔ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔